وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں کہ تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو۔ لو یجدون ملجعا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں توڑواتے ہوئے گھس جائیں اس جگہ کے اندر۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیچھے چند رکوع بلکہ بے شمار آیات سے منافقوں کا ذکر مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بیان اتنا تفصیل سے اس میں فرمایا کہ جس کا اسلام میں بہت ضرورت تھی سمجھنا، جو ان کی بے شمار ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی حالتیں اور ان کی کیفیات کو مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اب آگے فرمایا آیت نمبر 56 اور 57 میں کہ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں۔ اس کا ذکر میں بہت دفعہ اس کی تفصیل بھی بیان کر چکا ہوں۔ حالانکہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ تو تقیہ کرتے ہیں کہ کہیں تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو۔ تو اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی تہ خانہ مل جائے یا کوئی داخلے کی جگہ مل جائے تو وہ تو رسیاں توڑواتے ہوئے اس کے اندر گھس جائیں گے، اس جگہ کے اندر۔ یعنی وہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے دین اسلام پر ہیں، تمہارے دین اسلام پر ہیں، حالانکہ وہ اسلام پر قائم نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ تو منافق ہیں۔ کافر تو کھلا کھلا بیان کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، مسلمان بھی کھلم کھلا بیان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ منافق جو ہے وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے جن سے۔ تو اب یہ ان کی جن سی یہ حالت ہے، تو وہ تمہارے دین اسلام پر وہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ہی دین کے اوپر ہیں، جبکہ وہ اس دین کے اوپر نہیں ہیں۔ اور وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر ان کا کفر جون سا ہے، اندر سے تو وہ کافر ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں منافق، وہ تو اگر ان کا جو کفر ہے وہ ظاہر ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کیا جائے گا جو مشرکین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے پچھلی آیات کے اندر چند رکوع پہلے حکم ہوا تھا کہ بس اب یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تلوار کے سامنے آ جاؤ جن سے۔ تو اب ان کو ڈر اس چیز کا ہے کہ اگر ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ وہ تو اصل میں اندر سے منافق تھے، تو پھر ان سے بھی مشرکین جیسا سلوک کیا جائے گا، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کا مال بطور مال غنیمت کے ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اب ان دو چیزوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کا مال غنیمت کو سمجھتے کہ ضمن میں ضبط نہ کر لیا جائے، اور یا پھر مشرکین کی طرح جن سے ان کو بھی قتل کر دیا جائے جن سے۔ تو وہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد ان کو اب اصل میں تو وہ مختلف کیفیات آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے، اور مختلف ان کی حالتیں سمجھ آئیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کریں۔ اب نہ تو وہ اپنے اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اپنے وہ جو کفر کو ہے وہ بھی چھپانا چاہتے، کیونکہ دونوں طرف سے ان کو نقصان ہوتا ہے جو ان سے۔ تو اب وہ خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور مسلمانوں کی گرفت سے دور نکل جائیں، بھلے انہیں کوئی پہاڑ مل جائے، کوئی پہاڑ کے اندر کوئی غار مل جائے، کوئی تہ خانہ مل جائے، کوئی گھر مل جائے، کوئی قلعہ،
کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں. ایک مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ چیز پچھلے ہی کانٹیکسٹ کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے پچھلی درجنوں آیات سے، یہ وہی گفتگو آگے فرمایا آیت نمبر 58 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات جب تقسیم ہوتی ہیں تو ان کی تقسیم پر آپ پر اعتراض کرتی ہیں. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں. تو مسلمان کی تو یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی تو یہ حالت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول جو دے دیں وہ سر تسلیم خم، جو نہ دیں سر تسلیم خام ہے. جو غلام ہے، جو سچا اور پکا غلام ہے، اس کو بے شک ایک چھوٹی سی کرسی پر بٹھا دیا جائے یا بڑے تخت کے اوپر بٹھا دیا جائے، اس کا تو کام ہے ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی دینا. بس وہ اپنی ڈیوٹی کا پکا ہے کہ جو اس کے سائیوں نے ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی ہے وہ اس ڈیوٹی کو پورا کر گزرے. اس کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ مجھے تخت سے اتار کر کرسی پر کیوں بٹھا دیا گیا یا کرسی سے اٹھا کر تخت پر کیوں بٹھا دیا گیا. ایسے لوگ ہیں دنیا میں، وہ ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے صرف حکم ہے کہ حکم کیا دیا گیا، بس اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم. تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم کے اوپر آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات میں سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر جارانہ میں تھے، ایک مقام ہے. تو وہاں ایک بندہ آیا، تو اس وقت حضرت بلال حبشی کے کپڑے میں چاندی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندی میں سے مٹھیاں بھر کے لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے چاندی میں سے. تو اب ان لوگوں کے اندر ایک شخص نے کہا، کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ منافق جو ہیں یہ مسلمانوں کے بھیس میں ہوتے تھے، یہ بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، اور جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے بعض اوقات. تو اب ان میں جو ایک بندہ تھا نا، جب حضرت بلال کی چادر کے اندر جو چاندی تھی اس میں سے مٹھیاں بھر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا اے محمد عدل کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کیا نکلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوئے تجھے عذاب ہو. اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ، اوئے تجھے عذاب ہو. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کرتا تو میں ناکام اور نامراد ہو جاتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاک سے، یعنی میں اپنے مشن میں اللہ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا، میں اپنے مشن میں ناکام اور نامراد ہو جاتا اگر میں عدل نہ کرتا. حضرت عمر بن خطاب انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں. تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کا روپ دھار کر صحابہ کرام کے اندر بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کا روپ دھار کر بیٹھتے تھے. آپ نے فرمایا معاذ اللہ عمر فاروق کو کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں، یعنی اگر میں اس کو قتل کروا دوں تو کہیں لوگ فتنے میں یعنی یا اس کے غلط رخ کو نہ دیکھنا شروع کر دیں. لوگ یہ نہ کہیں میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں. یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا. تو ایک اور روایت کے اندر ہے، جس کی روایت لمبی ہے، میں آپ کو اس کا کرکس بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اتار دوں.
میں اس شخص کی گردن اتار دوں جس نے کہا تھا اے محمد عدل کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تجھے عذاب ہو. مگر یہ کتنی خوفناک یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، تجھے عذاب کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جن کی زبان مبارک سے دنیا نے بخشا جانا ہے اور گناہگاروں نے دوزخ کی عذاب سے چھوٹنا ہے اور باہر آنا جو ان سے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں یعنی کہ جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. صحابہ کرام کو یعنی دیکھنے میں یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے معمولی دکھائی دیں گی، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے، حقیر جانو گے. یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے کہ تیر انداز جس آرچر نے وہ آرچری کی ہوتی ہے وہ اس تیر کے پھل کو دیکھتا ہے کہ نہ تو اس میں خون کا اثر ہوتا ہے نہ کوئی خون کا نشان ہوتا ہے، پھر پھل کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی خون نہیں ہوتا، پھر اس کے پر کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی خون نہیں ہوتا، حالانکہ تیر شکار کی بیٹ اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. تو ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی بھی ہوگا جس کا ایک شانہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، یا جیسے ہلتا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہو. تو یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا. حضرت ابو سعید کہتی ہیں یعنی اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں سے ایک شخص، ایک اور روایت میں مسلمانوں میں سے کہ حضرت عمر فاروق کی بجائے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، جس شخص نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اے محمد عدل کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، قتل کرنے کی اجازت طلب کی. تو راوی کا گمان ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں جون سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، اور یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. اور اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پا لیتا تو قوم عاد کی طرح ان لوگوں کو قتل کر ڈالتا. یعنی حضور کی خواہش یہی تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، مگر حضور نے منع فرمایا کہ نہ ایسا نہ کرو، کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو جو ان سے قتل کرتے ہیں تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے صحاب کو قتل کرتا ہوں. تو اصل یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اس طرف اشارہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض ہوئے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو صدقات دے دیے جائیں تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو صدقات نہ دیے جائیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ سچے غلام نہیں ہیں، یہ اندر کہیں نہ کہیں نفاق